بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فورتھ پلر ٹی وی USA کے لیے میں نیاز بالم، اور آپ جانتے ہیں میں پروگرام لے کے حاضر ہوا کرتا ہوں بی بی جی بالم بولے گا، کوئی بولے نہ بولے، بالم بولے گا۔ مگر آج بالم آپ کو خاصا افسردہ نظر آ رہا ہوگا، شیو وغیرہ بھی بڑھی ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، شاید آخری ٹائم پہ میں نے کیمرے کے سامنے بیٹھتے ہوئے اپنے بالوں کو تھوڑا ہاتھ مارا ہے اور سیدھا کیا ہے، اور اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا۔ شاید اس کی وجہ کہ کوئی ایسا کام ہوا ہے کہ جس نے مجھے اپ سیٹ کر دیا ہے۔ یقیناً میں بنیادی طور پہ اسپورٹس رپورٹر ہوں، اور میری جو صحافت کی ابتدا ہے وہ اسپورٹس کی رپورٹنگ سے ہوئی تھی، لہٰذا اور ساری زندگی بھی میری اسپورٹس رپورٹنگ میں گزری۔ یہ تو جب پھر الیکٹرانک میڈیا آیا تب میں نے جو ہے وہ مجبوری میں، کیونکہ پھر میں ایک انٹرنیشنل چینل کو ریپرزینٹ کرتا تھا، تو پھر مجھے ظاہر تمام ہی معاملات زندگی کے جو ہے وہ تمام شعبہ جات دیکھنے پڑے صحافت کے۔ میری بیٹ جو ہے وہ پھر مجھے سب بیٹس پہ کام کرنا پڑا، لہٰذا تمام چیزیں جو ہے ان پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پہ بات کی جا سکتی ہے، کر سکتا ہوں، مگر اسپورٹس میری اسپیشیلٹی ہے۔ تو جناب، جس طرح سے بنگلہ دیش کی پرعزم ٹیم نے پاکستان کی غرور اور خوش فہمی میں مبتلا ٹیم کا غرور اور خوش فہمی کو خاک میں ملایا، یقیناً اس پر مبارکباد کے مستحق ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ بنگلہ دیش کی ٹیم جن حالات سے گزر کے اس سیریز کے لیے آئی تھی، ان کے ہاں افراتفری تھی، سیاسی ہنگامہ آرائی تھی، خانہ جنگی کسی کیفیت تھی، مرڈرز تھے، مظاہرے تھے، احتجاج تھا، ہڑتالیں تھیں، ہر طرف جو ہے وہ فتنہ تھا، بدامنی تھی، مگر اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی دعوت پر یہ ٹیم چند روز پیشتر اپنا دورہ جو شیڈیول تھا ان کا فکس تھا، اس سے قبل پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو دعوت دی کہ آپ جو ہے وہ چند روز چاہیں تو پہلے اپنی ٹیم بھیج دیجئے۔ بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ کو PCB نے کہا تھا، تو یہ ٹیم چند دن پہلے آ گئی تھی، لیکن پاکستان کی کرکٹ ٹیم مسلسل خوش فہمی میں مبتلا تھی۔ ایک تو رینکنگ دونوں ٹیموں کی کہ ICC میں کوئی زیادہ اتنا فرق نہیں ہے، پاکستان 7ویں نمبر پہ ہے ٹیسٹ میں اور بنگلہ دیش 8ویں نمبر پہ ہے۔ اس سیریز کی، اس ٹیسٹ سیریز کی، اس پاکستان کی ہوم سیریز کی اہمیت ہمارے لیے یوں بھی زیادہ تھی کہ یہ جو دونوں ٹیسٹ میچز ہونے، یہ ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے اسی کے سلسلے کے میچز ہیں۔ پاکستان کو زیادہ بہتر پریپریشن سے آنا چاہیے تھا، مگر کیا کریں کہ ہم T20 ورلڈ کپ جون میں ابھی کھیلے امریکہ، اور امریکہ ہی ہمیں ویسٹ انڈیز سے جانے کا موقع ہی نہیں ملا، تو وہیں ہم نے اتنی بری پرفارمنس کی کہ ہم نووارد کرکٹ امریکہ سے ہار گئے۔ بھارت سے ہارنا تو خیر ایک پرانی روٹین ہے، کہانی ہے، ورلڈ کپ کے میچز میں ہم عموماً ان سے ہارتے ہی رہے، تو یہ کوئی اتنی بڑی، لیکن اس سے ہوا یہ کہ ہم فرسٹ راؤنڈ میں ہی اس سے باہر ہو گئے۔ تمام کرکٹ بورڈ ہمارا اپ سیٹ ہو گیا، چیئرمین صاحب اور سرجری اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں ہوتی رہیں، لیکن یہ پاکستان کی کرکٹ ہے جی، کوئی سرجری، کوئی سرجن، کوئی معالج اس کا علاج نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کو سیاسی طور پہ رن کیا جا رہا ہے۔ چیئرمین اس کے جو ہے وہ سیاسی طور پہ لائے جاتے ہیں۔ کرکٹ بورڈ کا جو چیف ایگزیکٹو ہے، جو اس کا سرپرست ہے، پیٹرن ان چیف، وہ وزیر اعظم ہوتا ہے۔ گو کہ پاکستان میں کبھی ہاکی ایک ایسا گیم تھا کہ جو ہمارا قومی کھیل تھا، اور اس میں ہمارا طوطی بولتا تھا، دنیا بھر پہ ہمارا راج تھا، مگر پھر ایک وقت ایسا آیا ہے کہ آج پاکستان کی ہاکی تن مردہ بن گئی ہے، اور اس میں کسی طور جان ڈلتی نظر نہیں آ رہی۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی جب T20 ورلڈ کپ ہم ہارے تو ایک ریولیشنری جو ہے، ایک انقلابی تبدیلیوں کا جو ہے وہ ہمیں الارمز دیے، نشانیاں کچھ آئیں سامنے کہ شاید اب کوئی انقلابی تبدیلیاں آئیں گی، کچھ بھی نہیں ہوا۔ چیئرمین اپنے جگہ موجود، ہم سے یہ ہو گیا، اب ہم یہ کر دیں گے، اچھا جی کر لیں۔ جیسن گلسپی آ گئے جناب ٹیسٹ کے لیے،
ریڈ بال کے لیے اور وائٹ بال کے لیے گیری کرسٹن، وہ تو ورلڈ کپ میں ہی تھے. کچھ نہیں ہو رہا. آپ نے اپنے ہوم گراؤنڈ پر، ہوم کنڈیشنز پر میچ ہارنے کے بعد میں ہمارے خوش قدم کپتان شان مسعود صاحب، جو آسٹریلیا میں تجرباتی طور پہ جب انہیں کپتان بنا کے بھیجا گیا تھا تو 3-0 سے وائٹ واش وہ آسٹریلیا کے خلاف شکست سے جو ہے ہمکنار ہو کے لوٹے تھے. اور لگتا یہ تھا کہ ان کی جو کیونکہ کپتانی کا ان کے پاس ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، پتہ نہیں کس ذریعے سے قرعہ فعال ان کے نام نکل آیا اور ان کو کپتانی مل گئی. مگر ظاہر ایک آدمی کا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے، جس آدمی کی ٹیم میں جگہ نہیں بنتی اسے آپ نے کپتان بنا دیا تو نتیجہ یہی ہونا تھا. اچھا پھر وہیں پر نہیں رہا، جب پاکستان کی ٹیم T20 میں ہار کے آئی تو ملبہ سارا جو ایک مخصوص میڈیا ہے وہ بابر اعظم کے خلاف تھا کہ بابر اعظم جناب اس کا کسی طرح سے جو ہے قلع کما کیا جائے، اس کا جو ہے نا وہ اس کی بیخ کنی کر دی جائے، بابر اعظم کرکٹ سے کہیں دور چلا جائے کہ ایک آدمی ہے جو پاکستان کی نیک نامی کا سبب بنا ہوا ہے. تو اس کے خلاف ایسی محاذ آرائی کی گئی کہ اسے T20 کے ساتھ ساتھ ٹیسٹ کرکٹ سے بھی اس کو، حالانکہ T20 ورلڈ کپ سے پہلے جب اسے دوبارہ کپتان نامزد کیا گیا تھا تو اس نے شاید شیورٹی لی تھی کرکٹ بورڈ سے، ذرائع کا ایسا بتانا تھا کہ جناب وہ لمبے عرصے کے لیے کپتان ہوگا اور تمام فارمیٹ کا کپتان ہوگا. لیکن یہاں میڈیا جو ہے وہ ایک میڈیا پرسن کو ہی انہوں نے جو ہے وہ گھما کے رکھ دیا، اور گو کہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ میڈیا کے سینئر میڈیا پرسن ہیں، مگر ان کو بھی جو ہے وہ گھما دیا گیا. نہ صرف وہ T20 میں اپنے بلند و بانگ دعووں کا بھرم نہ رکھ سکے بلکہ اس ٹیسٹ میچ میں شکست جو ہے اس کا بھی ملبہ سارا محسن نقوی ہی کے ذمہ آئے گا کہ انہوں نے کیا کیا ایسا کہ ٹیم جو ہے وہ پھر کھڑی نہیں ہو سکی. کیا وہ جو ایک انتشار تھا ٹیم میں کیا وہ ختم ہو گیا؟ کیونکہ اس میچ میں شکست کے بعد سابق کپتان سلمان بٹ جو ہیں وہ کہیں فرما رہے تھے کہ جناب ایک ٹیم میں ایک سے زیادہ کپتان ہو تو پھر رزلٹ ایسے ہی آئے گا. اچھا شاہد آفریدی جن کا ٹیسٹ کرکٹ سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے، وہ کرکٹ کے ہتھوڑے باز، میں تو ان کو کرکٹ کا قاتل سمجھتا ہوں. ہی از اے کلر آف کرکٹ. اس کا ٹیسٹ کرکٹ سے تو اس کو لب کشائی کرنی ہی نہیں چاہیے. وہ بھی جناب گویا ہوئے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ، کیونکہ ان کا تو مطمع نظر، ان کی نظر تو PCB کی چیئرمین شپ پہ ہے. وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طور پہ جو ہے وہ چیئرمین PCB لگ جائے اور اس سے نیچے وہ کوئی عہدہ قبول کرنے کو تیار ہی نہیں ہے. بھائی آپ کا ٹیسٹ کرکٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے، آپ لب کشائی نہ کیا کیجئے. آپ T20 یا T10 ہو تو اس پر آپ ضرور بولیں، یا جو کلب کرکٹ ہے اس پہ بولیں. آپ کا ٹیسٹ کرکٹ پہ بولنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، کوئی آپ کو جو ہے اس کا حق نہیں ہے. تو اب ٹیم جو ہے، ہماری ٹیم کو تھوڑا سا ہم ریوائیو کر لیتے اس پنڈی ٹیسٹ کا. شان مسعود کہتے ہیں جی میں نے جو ہے وہ مجھ سے غلطی ہوئی، مجھے 3 فاسٹ بالرز اور ایک اسپنر، اسپیشلسٹ اسپنر کے ساتھ جانا چاہیے تھا. بھائی کس نے آپ کو منع کیا تھا؟ کیوں نہیں گئے؟ اچھا پھر وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے جو ڈومیسٹک کرکٹ تھی اس میں پنڈی کی وکٹ کا یہ بیہیویئر نہیں تھا جو اس نے ٹیسٹ میں کیا. صاحب آپ شاید پڑھ ہی نہیں پائے، کیونکہ آپ کو تو پتہ نہیں ہے جیسن گلسپی اس پہ جواب دہ ہیں. انہوں نے وکٹ کو کیسے ریڈ کیا، انہوں نے کیسے یہ ٹیم تشکیل دی کہ 4 فاسٹ بالرز کھلا دیے، جبکہ بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ تو جو ہے اسپنر کے ساتھ گئی اور انہوں نے دوسرے اننگز میں ان کے اسپنرز نے آپ کو جو ہے وہ مات دی ہے. 448 رنز کر کے کس احمق نے کہا تھا کہ فرسٹ اننگز ڈکلیئر کر دے؟ 448 رنز کیا معنی رکھتے؟ آپ نے غرور کیا نا، تکبر کیا. آپ نے کہا، آپ خوش فہمی میں تھے کہ آپ 448 رن میں 2 مرتبہ بنگلہ دیش کو آؤٹ کر لیں گے. یہ تو سہمی ہوئی ٹیم ہے، خوف زدہ قسم کی ٹیم ہے. اگلے ٹیسٹ میں جناب آپ کم بیک کریں اور اس سیریز کو 1-0 سے ہارنے کی بجائے 1-1 لیول کر دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں چیئرمین کرکٹ بورڈ سید محسن نقوی صاحب سے بھی درخواست کروں گا کہ سر کرکٹ آپ کے بس کی نہیں ہے، آپ کرکٹ کو چھوڑیے. آپ کے پاس ایک بڑی اسٹرانگ، بڑی دبنگ وزارت ہے، وزارت داخلہ. آپ وہاں بیٹھ کر اپنے شکار کیجیے، یہاں کرکٹ جو ہے وہ کرکٹ والوں کے حوالے کیجیے. اور میرا خیال ہے کہ وزیر اعظم پاکستان اگر غیر جانبداری سے کسی کو بہتر سمجھتے ہوئے تو رمیز راجہ ایک بہترین کینڈیڈیٹ ہے کہ ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیں، اور محسن نقوی صاحب سے کہیں کہ وہ فوکس کریں وزارت داخلہ پہ. ان میرے
اشکوں کو قبول فرمائیے. میری اس رونی صورت سے میں نے جو یہ گزارشات کی ہے ان کو قبول فرمائیے تاکہ پاکستان کی یہ جو بدنامی ہوئی ہے کم از کم کچھ اس کی جو ہے اشک شوئی ہو سکے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.